أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عدت نہیں ہے تو پھر اشکال نہیں ہے بہن سے شادی کرنے میں، لیکن اگر عدت ہے تو جب تک عدت ہے، جیسے عدت رجعی، چونکہ عدت رجعی زوجیت کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر عورت یائسہ ہے اور اس کو طلاق دے دی تو پھر اب اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، لیکن برعکس اگر شوہر مر جائے تو اس کے عدت کے دوران عدت طلاق پہ، عدت وفات پہ شادی نہیں کر سکتے، وہ سوگ ہے اور اس کا احترام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا گھر کیا نبی کا گھر نہیں ہے؟ وہ بھی نبی کا گھر ہے، لہٰذا جناب فاطمہ معصومہ قوم کی زیارت میں جب آپ انسان جب انبیاء کو سلام کرتا ہے تو غیب کے صیغے استعمال کرتا ہے، غائب کے صیغے استعمال، لیکن جب رسول اللہ کو سلام کرتا تو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا گھر رسول اللہ کا گھر ہے۔ عرفے کی جو زیارت ہے وہ دن کی زیارت، شب عرفہ کربلا ہونا اچھا ہے، لیکن زیارت جو ہے عرفے کی وہ دن میں ہے، لیکن طلوع فجر سے لے کر زیارت امام حسین شروع۔ دیکھیں عرفات کے میدان میں جو حاجی ہے اس کو بعد الظہر ہونا ضروری ہے، یعنی زوال کے وقت ہونا ضروری ہے، لیکن روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو اول صبح سے ہے۔ کوئی نماز سفر میں ساقط نہیں ہوتا، مشہور یہ ہے سوائے نوافل ظہر اور عصر کے، جو دن کی نوافل ہے وہ ساقط ہوتی ہے، اور باقی نمازیں ولو نوافل ساقط نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر زوجہ کو طلاق دی اور یہ خاتون یا ایسا ہے تو اس کی بہن سے فوراً شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہے تو شادی نہیں کر سکتا عدت کے دوران۔ دیکھیے عورت کا جو احرام ہے، خاتون کا جو احرام ہے وہی اس کا لباس، اس کا جس اس کو مرد کی طرح وہ خاص طرح کا لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو اپنے عام کپڑے پہنے وہی اس کا احرام ہے۔ دیکھیں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس دن اس دور میں جو قیمت تھی، دیکھیں اس وقت 2000 تومان میں کیا ملتا تھا، کیا چیز ملتی تھی؟
آج وہ چیز کتنے میں مل رہی ہے اتنا دے. اس وقت کتنا روٹی مل جاتی تھی 2000 تومان میں, کتنا چاول مل جاتا تھا, کتنا سونا مل جاتا تھا, اس ایوریج کو نکالے اور آج اس چیز کو کتنے پیسے میں خریدا جائے گا یہ دے, وہ اتنے پیسے دے. میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ قیمت ہمیشہ قید تقعید کے لیے ہے. دیکھیں معلوم کریں کہ جتنا بھی پیسہ اس وقت دیا تھا اس وقت کتنا سونا مل جاتا, اس پیسے میں کتنا چاول مل جاتا, کتنا گیہوں مل جاتا, ان سب کا ایک ایوریج نکالے. آج وہ سامان کتنے میں پیسے میں آئے گا اس پیسے کو دے گا. اب اگر وہ شخص مر چکا تو اس کو تو وہ وارثین کو دے گا. اگر وارثین بھی نہیں ہیں تو سب کا وارث کون ہے؟ امام. امام کے غیبت کے زمانے میں فقیہ جامع الشرائط. دیکھیں اصل یہ نکالنا ہے کہ اس وقت کتنا, اس وقت اس کا جو ایوریج ہے وہ نکالنا ہے. کتنے گوسفند خرید سکتے تھے, کتنا سونا خرید سکتے تھے, کتنا گیہوں خرید سکتے تھے, اس کا ایک ایوریج نکالے گا اور پھر آج وہ سامان کتنے پیسے میں آئے گا اس پیسے کو ادا کرے گا. اب بتائیے ماشاءاللہ اجماعی نہیں لیکن اجماع نقل ہوا ہے. فقہا کے درمیان مشہور جو ہے امام حجت صلوات اللہ علیہ اجمعین, اس میں آگے یعنی یہ تین جہاں سے منع کیا, یعنی امام کی جسد سے آگے کھڑو کے نماز نہ پڑھے یا امام کے آگے کھڑو کے نماز نہ پڑھے. یہ خلاف مشہور ہے. میرے والد کا بھی نظریہ یہ کہ انسان مخیر کہ تمام اور قصر کے مخیر ہے کہ وہ ہائر کے حصے میں ہے. یعنی جو رمضان جو کربلا میں مخیر ہے مسافر نماز کو پورا پڑھنے میں یا قصر پڑھنے میں, وہ ہائر کا علاقہ ہے, یعنی تقریباً آج کے قبے کے نیچے کا. تو جو اگر لہٰذا ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو سحر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ قصر پڑھے گا, یعنی امام کے بدن سے جو صندوق ہے قبر کے اوپر اس کو بڑا ہے, قبر سے حساب ہوگا کچھ ذراع کا, اور وہ تقریباً آج کا گنبد کے نیچے کا حصہ ہے. دیکھیں روایت خاص موجود ہے اس سلسلے میں, اجماع بھی ہے اس میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میاں بیوی ہوں, روایت ہے کہ کبھی کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے اور وہ خدا اس کو سچ لکھتا ہے. یہ اسی طرح ہے جب دوستوں کی دوستی کرانے میں, جھگڑے ختم کرانے میں, اصلاح کے لیے ہو, آپس کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے ہو, میاں بیوی کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, بھائی بھائی کے درمیان, بھائی بہن کے درمیان, جہاں صلح کرانے کے لیے اس طرح سے جھوٹ بولا جائے خدا اس کو سچ مانتا ہے. صاحب جواہر نے جواہر کے مستحبات میں لکھا ہے اس چیز کو, مستحبات میں تو وہ کہتے ہیں کہ 9 رات نہیں پڑھ سکا تو ایک ہی رات میں سب پڑھ ڈالے.
کیونکہ وعدنا خاص نہیں ہے، یہ جو 9 دن دعا ہے، 10 دن ماہ ذی الحجہ میں اگر انسان نہیں پڑھ پایا تو ایک رات میں پڑھ لے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر رات میں نہیں پڑھ سکتا دن میں پڑھے، حتیٰ قضا دن میں کر لے، یا مثال کے طور پر اسے پڑھا ہی نہیں یا بھول گیا پڑھنا تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور دن میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اصل وسعت ہے غیر واجب اور غیر حرام میں، اور یہ مستحب ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا کہ باب مستحب، باب مکروہ میں اس طرح کے باب میں وسعت ہوتی ہے، مگر یہ کوئی خاص دلیل آ کے منع کرے کہ نہیں ہو سکتا وسعت، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مطلقاً مستحبات میں وسعت پائی جاتی ہے، ہر طرح کی وسعت پائی جاتی ہے۔ آپ اگر عطا دے رہے تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن جو پیسے لے رہا ہے، آپ اگر اس پیسے کے بدلے میں کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو پھر اس میں بھی اشکال ہے۔ لیکن اگر وہ پیسے لے رہا ہے لیکن اس پیسے کے عوض میں اس کو کوئی کام کرنا نہیں ہے تو یہ لینا حرام۔ یہ جو دے رہا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ مجبور ہے، اس کو مجبور ہے پیسے دے رہا ہے اپنے کام کرانے کے لیے، لیکن جو لے رہا ہے وہ 2 طرح کے، وہ جو عام کام کر رہا ہے وہ اس پیسے کے عوض میں کر رہا ہے تو یہ اشکال نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں، یہ پیسے صرف ایسے ہی لے رہا ہے، کام اسے اس پیسے کے عوض میں نہیں کرنا ہے، تو یہ اکل مال بالباطل ہے اور یہ حرام ہے۔ سوق المسلمین ہم ہیں اور یہ کلمہ ہے، مسلمانوں کا بازار۔ اب یہ کہیں بھی ہو، کسی زمانے میں بھی، سوق مسلم کا ایک ہمیں علم عمل کرنا ہے۔ دیکھیں دلائل جو ہوتے ہیں ظرف شک میں ہے، اصول عملیہ کا موضوع شک، اگر آپ کے پاس علم ہے کسی چیز کا تو پھر وہاں پر کسی دوسری چیز کی پھر ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، وہ داخل ہی نہیں ہوگا، علم پر آپ عمل کریں گے۔ جواہر میں بھی یہی، اگر علم حاصل ہو جائے تو پھر علم پر عمل کرے گا۔ علم حجت ہے، علم کی حجت ذاتی ہے۔ ایک کوئی شخص اللہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان اس سے علم ہے، اسے اس چیز کا وہ علم رکھتا ہے، یہی اس کا علم ہے تو اس پہ عمل کرے، حتیٰ اگر وہ بعد میں خلاف واقع بھی ہو جائے تب بھی وہ بری ذمہ رہے گا، چونکہ اس نے اپنے علم پہ عمل کیا۔ اور ہر طرح کے لوگ ہیں، افراد مختلف ہیں، ہم نے دیکھا ہے جو 30 سال بعد 40 سال بعد قاصر تھے اور پھر اہل بیت کے دین پہ آ گئے۔ اگر مقصر نہیں ہے بات مقدمات پہ تو بالکل، کیونکہ علم حجت ہے۔ دیکھیے حجت کا یہ مطلب نہیں کہ موافق واقعہ ہے، یعنی یہی اصل ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسے جس چیز سے علم حاصل ہوا اور جو اس کو علم سمجھ رہا ہے، تو جب تک اسے علم سمجھ رہا ہے تب بھی ممکن ہے جہل مرکب ہو، لیکن چونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے مرکبات کو حاصل کرنے میں اور مقدمات میں، تو اسے قاصر مانا جائے گا اگر وہ خلاف واقع بھی ظاہر ہو جائے۔ تو اب علم جیسا بھی ہے جس کے پاس، وہ اپنے علم پہ اگر عمل کرے تو حجت ہے اس کے لیے۔
اور اسی طرح اگر وہ اسے قطع حاصل ہو جائے، چاہے وہ قاصر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہو جائے، قطع اسے حاصل ہو جائے کسی چیز پہ اور وہ اپنے قطع پہ عمل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ انصاری تصریح کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے یہ فرض ہے عادتاً کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی خواب دیکھے تو اسے قطع حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر خواب سے بھی اسے قطع حاصل ہو جائے اور اب جہل مرکب نہیں ہے اور مقصر بھی نہیں ہے مقدمت میں تو یہ حجت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ بس یہ کہ انسان کو قطع حاصل نہیں ہوتا، اگر اسے قطع حاصل ہو جائے تو اس پہ عمل کرے۔ آپ شیخ انصاری کے رسائل کے اول کے حصے میں دیکھیے، کسی نے اس کے اوپر حاشیہ نہیں لایا، کسی نے اس کی تشریح کے اندر اعتراض نہیں کیا، سب نے اس کو قبول کیا۔ جس کو قطع حاصل ہو جائے، جس طرح سے بھی حاصل ہو جائے، اس کے لیے قطع حجت ہے، یعنی وہ معذور ہے اور اپنے عمل میں عذر عور ہے، خداوند عالم اگر سوال کرے تو وہ اس کو پیش کر سکتا ہے اور اس کو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، ایک مسئلہ بیان ہوا اور میں نے اس کو مراجعہ کی کہ میرا نظریہ اور مشہور کر پورا نظریہ خود خلاف ہے کہ اگر کوئی سفر کرنا چاہ اور اس کی نماز قصر ہو جائے اور روزہ اس کے اوپر بنا ہو جائے، اس سفر کا ایک شرط یہ کہ 8 فرسخ یا اس سے زیادہ جائے۔ اب یہ 8 فرسخ چاہے جانے میں ہو، یعنی ابھی سے لے کے 8 فرسخ تک چلا جائے، یا ملفق یعنی آنا جانا ملا کے 8 فرسخ ہو، 4 فرسخ جائے اور 4 فرسخ لوٹے اور 10 دن بھی وہاں نہیں رکے، 2 دن 3 دن وہاں رکے، 10 دن نہیں رکے گا لوٹ آئے گا تو 4 فرسخ جائے 4 فرسخ 10 دن بھی نہیں رکے گا اور وطن بھی نہیں ہے، اس کی نماز قصر ہے اور روزہ منع ہے۔ اور جو میں نے کل بیان کیا تھا یہ وہ احتیاط کے بنا پہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کرنا چاہتا تو سفر میں 8 فرسخ سفر ہو، چاہے امتدادی یعنی پورا سفر 8 فرسخ کا ہو، یا ملفق ہو یعنی آنا جانا ملا کے 8 فرسخ ہو، یعنی 4 فرسخ جائے 10 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے اور واپس 4 فرسخ لوٹ کے آئے تو اس کی نماز قصر ہے۔ ہاں اگر 10 دن رک رہے گا یا اس سے زیادہ رک رہا ہے تو اس کی نماز قصر نہیں ہے اور روزہ بھی رکھے گا۔ مثلا شہر سے نکل کے کسی گاؤں جا رہا ہے، وہاں مجلس سے کچھ دن پڑھے گا، 10 دن سے پہلے لوٹ آئے گا تو اس کی نماز قصر ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، چاہے اسی دن لوٹے، چاہے 2 دن بعد لوٹے، چاہے 9 دن بعد لوٹے تو بھی اس کی نماز قصر رہے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی گاؤں 4 فرسخ گیا کسی گاؤں میں تبلیغ کرنے اور 10 دن وہاں رہے گا، 11ویں دن لوٹے گا تو پھر اس کی نماز پوری ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر مردد ہے تو پھر 30 دن تک وہ قصر پڑھے گا اور 31ویں دن پوری کرے گا۔ یہ کثیر سفر کی بحث نہیں ہو رہی، یہ شرائط سفر کی بات ہو رہی کہ جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے اور روزہ حرام ہو جاتا ہے، وہ 8 فرسخ کا سفر ہو۔ اب 8 فرسخ اگر پورا سفر ہی 8 فرسخ کا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر 4 فرسخ جائے گا 4 فرسخ لوٹے گا کہ جمعاً 8 فرسخ کا سفر کرے گا تو یہ احکام ہے۔
تو اگر 10 دن نہیں رک رہا ہے وہاں تو پھر اس کا نماز قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے. لیکن اگر 10 دن رکے گا تو پھر نماز پوری پڑے گا، روزہ بھی رکھ سکتا ہے. مشہور کا نظریہ بھی یہی ہے. فقہا کے درمیان جو مشہور ہے، اور میں نے بھی رسالے میں یہی لکھا ہے کہ اگر 8 فرسخ نہیں جاتا، 4 فرسخ جاتا ہے، 4 فرسخ آتا ہے، یا 3 فرسخ جاتا ہے دوسرے راستے سے لوٹے گا، 5 فرسخ، 8 فرسخ ہو جائے گا. یا 5 فرسخ جائے گا، 3 فرسخ سے لوٹ کے آئے گا. 8 فرسخ یا اس سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ جو معیار ہے وہ 8 فرسخ ہے. تو جہاں بھی اس کی نماز، اب اگر اس سفر میں وہ 8-10 دن سے زیادہ رکنا چاہتا ہے تو اس کی نماز پوری رہے گی. لیکن اگر 10 دن سے کم رکنا چاہے گا تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی. اب وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 فرسخ جو ہے 4 فرسخ ہو، یا 3 اور 5 بھی ہو سکتا ہے، 2 اور 6 بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں جو کل بیان کیا تھا، جو نظر احتیاط وجوبی اور بعض فقہا کی ہے، یہ خود میرا نظریہ نہیں ہے. میں نے جو کل بیان کیا تھا دوسروں کا نظریہ بیان کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کل، میں نے بیان کیا تھا کہ احتیاط وجوبی ہے ایک جماعت کی، یعنی اگر 10 دن سے کم میں لوٹ رہا ہے تو وہی حکم امتدادی میں ہے، یعنی بھی سفر میں ہے. دیکھیے، اگر گھر کے جو شہر جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کے آخری گھروں سے 4 فرسخ سے زیادہ سفر کرے تو یہ آنا جانا ملا کے اگر 8 فرسخ ہو رہا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی. لیکن اگر آخری گھر سے، شہر کے آخری گھر سے جو سفر کرے وہ کم تر ہو 4 فرسخ سے، تو پھر اس کی نماز پوری رہے گی. دیکھیے، اسلامی ممالک میں معیار فقیہ عادل کا نظریہ ہے. اگر ایک فقیہ ہے عادل سے اجازت لے لے تو اس پیسے میں تصرف کر سکتا ہے. دیکھیے، نتیجتاً یہ کام فقیہ کا ہے کہ وہ میل سے یا کلومیٹر سے کتنے فرسخ کو معیار بنا رہے. چونکہ روایت فرسخ آیا ہے تو اب مقلد کو دیکھنا پڑے گا اس کا تقلید کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. جتنا بھی ہو، دیکھیں اگر برج تقلید اس کا یہ ہے تو اپنے برج تقلید کے حکم پر عمل کرے گا. ہاں، فقیہ عادل اپنے نظریے پہ عمل کرے گا. دیکھیے، فرسخ 5 کلومیٹر سے زیادہ ہے لیکن 6 کلومیٹر سے کم ہے. 5 کلومیٹر تھوڑا زیادہ ہے. دیکھیے، مقلد کو یہ دیکھنا پڑے گا اس کا جو مقلد ہے، مرجع تقلید ہے، وہ کتنے کلومیٹر کو ایک فرسخ مانتا ہے، اس حساب سے عمل کرے گا. چونکہ متعارف تھا کہ صبح 4 فرسخ جاتے تھے، آرام کرتے تھے، نماز کے لیے دوسری کاموں کے لیے رک جاتے تھے، اور ظہر کے بعد بھی 4 فرسخ چلتے تھے.
غیاب و یوم کا مطلب ہی یہی ہے، صبح اور عصر۔ یعنی مشہور اس نتیجے میں پہنچے کہ اصل اولی تمام چیزوں میں کو ہم حقیقی قضیہ مانیں گے، یعنی ہر زمان اور ہر مکان کے لیے یہ حجت ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو کہ یہ خاص ہے اس وقت کے لیے یا اس شخص کے لیے۔ دیکھیے اگر 10 دن وہاں رکنا چاہتا ہے 10 دن رکے گا تو نماز اس کی نماز جو ہے قصر رہے گی، اور اگر 10 دن سے زیادہ رکے گا تو نماز پوری پڑے گا۔ ہاں، اور جب سفر میں ہے تو جب اس سے حد ترخص نکل گیا اور سفر جو ہے وہ 4 فرسخ سے زیادہ کا ہے، آنے جانا 8 فرسخ سے زیادہ کا ہے، تو جہاں بھی نماز پڑھے گا قصر پڑے گا۔ دیکھیے نظر جو ہے، قسم جو ہے، منت جو ہے، مکروہ میں بھی صحیح نہیں ہے، حرام تو بہت دور کی چیز ہے۔ نظر ہمیشہ پسندیدہ عمل میں مانی جا سکتی ہے۔ دیکھیے خدا جب زیادہ عوض دے دے گا، ہر روایت میں ہے کہ آخرت میں جو دنیا میں ان کے اوپر پریشانیاں آئی تھیں، تو امیر المومنین سے روایت ہے کہ جو دنیا کی سختیاں آخرت کی حلاوت و شیرینی ہے، کہ وہ آخرت میں اس کو اتنا دیا جائے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں کوئی حاجت نہ پوری ہوتی، کیونکہ آج جو دیا جا رہا ہے بہت زیادہ ہے۔ عادل جو ہے وہ جب آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں، کسی چیز کو جبران کر رہے ہیں، تو وہ عدل کے عین عدل ہے۔ ہاں اگر کمپنسیٹ نہ ہو، جبران نہ کرے تو عدل کے خلاف ہوتا۔ دیکھیں اگر شے منفی نہ ہو اور اہم تر شے اس سے نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی منفی چیز اس سے صادر اور وہ زیادہ شدید تر ہو تو پھر جائز نہیں، لیکن اگر منفی نہ ہو اور شدید اور اس سے زیادہ بری چیز صادر نہ ہو رہی ہو تو پھر اشکال نہیں ہے۔ نظر کرے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھوں گا، مستحب روزہ، یہ کر سکتا ہے۔ یہ روزے میں مستحب سفر کی نظر کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے، میرا نظریہ بھی، اور مطلقاً جائے، لیکن رمضان کے روزے کی نظر نہیں کر سکتا کہ میں رمضان میں روزہ رکھوں گا والوں مسافر ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ مستحب روزے دوسرے دنوں میں کر سکتا ہے۔ یہ بھی روایت امیر المومنین سے ہے۔ 2 بھائی ہیں، مومن ہیں، ایک مریض تھا اور ایک بالکل مریض نہیں ہوا۔ روز قیامت وہ جو مریض ہوا تھا دنیا میں، اس کو اتنے عنایت دے گا کہ وہ جو انسان مریض نہیں ہوا پوری زندگی، وہ بھی یہ تمنا کرے کاش میں بھی مریض ہو جاتا کہ مجھے اتنا انعام ملتا آخرت میں۔ اگر جو قرض دے رہا ہے وہ مالک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جو قرض دے رہا ہے وہ حکومت ہے اسلامی ممالک میں تو ایک فقیہ جامع شرائط اگر اجازت دے تو صحیح ہے۔
اس شرط پہ عمل کرے، وَإِلَّا نہیں، کیونکہ اس کا مجہول المال ہے یہ۔ اگر اسلامی ملک میں اگر ہے کوئی، کیونکہ اسلامی ملک میں حکومت مالک نہیں ہو سکتی بینک اور پیسوں کی، تو اس کے کوئی حمل دخل نہیں ہے۔ فقیہ جامع الشرائع تک اجازت دے تو پھر اشکال نہیں ہے، اگر فقیہ اجازت دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر فقیہ نے اجازت نہیں دی تو پھر جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ